بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 123 ہے، اور مضمون جو کئی دروس سے چلا آ رہا ہے آج اس کا ایک اور حصہ پیش خدمت ہے، سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت ابو حذیفہ جب واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے تو دیکھا محفلوں میں بے رونقی سی چھائی ہوئی تھی، کچھ کمی ان کو کٹکنے لگی۔ محسوس تو انہوں نے کیا، لیکن کیا بات تھی وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ پتہ چل نہیں رہا تھا۔ دوست احباب کے متعلق پوچھا تو کسی نے توریہ کیا، کسی نے خاموشی اختیار کی، کسی نے بات کو گما پھرا کر کسی اور جہت میں بیان کر دیا۔ تو بہرحال یہ اسی توحش میں رہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پہلی سی بات نہیں رہی۔ پھر ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے خود پتہ کرنا چاہیے، میرے دوست ادھر مکہ مکرمہ میں ہی ہے، وہ یہ شہر چھوڑ کر نہیں گئے، جب وہ ادھر ہے تو مجھے خود ان کے پاس جا کر ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھئی آپ لوگوں نے مجلسوں میں آنا کیوں چھوڑ دیا ہے، کیا وجہ ہے، تو اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ لہٰذا جب یہ بات ان کے ذہن میں آئی تو فوراً ہی اس کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، اور سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی ملاقات کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا ایک گہرا تعلق، ایک محبت اور دوستی تھی۔ تو یہاں سے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وقد علم بعثمان بن عفان وكان له خليلا على ما كان بينهما من تفاوت في السن۔ ابو حذیفہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حذیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، جو کہ عمروں میں باہم تفاوت کے باوجود اس کے گہرے دوست تھے۔ کان عثمان قد تخطى الأربعين اوقادا وكان ابو حذیفہ لم يبلغ الثلاثین بعد۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال سے متجاوز تھی، ہو چکی تھی یا قریب تھی، اور ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر ابھی 30 سال بھی نہیں پوری ہوئے تھے۔ ولیکن الود کما کان بینہما قدیما متینا، لیکن ان دونوں کی باہمی محبت پرانی اور مضبوط تھی۔ زادتہ الصحبۃ فی الاسفار قوتا وعیدا، اسفار میں باہمی مرافقت اور نے قوت اور مضبوطی اور زیادہ پیدا کی۔ فلما بلغ ابو حذیفہ دار عثمان ودخل علیہ تلقاہ صدیقہ بما تعود ان یتلقاہ به من البشر والبشاشۃ ومن الرفق واللین۔ جب ابو حذیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور اندر داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب عادت خندہ پیشانی کے ساتھ ہنستے ہوئے نرمی اور مہربانی کے ساتھ ان سے ملے۔ ولیکن ابا حذیفہ آنس من صدیقہ علی ذلک کلہ شیئا من تحفظ و احتشام، لیکن ابو حذیفہ نے ان سب باتوں کی وجہ سے اپنے دوست سے مانوس تو ہو گئے، لیکن کچھ ہچکچاہٹ اور ناگواری سی محسوس کی۔ قال ابو حذیفہ نے کہا لقد التمستک ابا عمرو فی اندیۃ قریش منذ عاد الوفد الی مکہ فلم اجدک فما عسى ان یکون قد حسبک عن قومک۔
ابو حذیفہ فرمانے لگے کہ اے ابو عمر، جب سے وفد مکہ مکرمہ واپس آیا ہے میں نے اس وقت سے آپ کو قریش کی محفلوں میں تلاشا لیکن آپ کو نہیں پایا، وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جس نے آپ کو اپنی قوم سے روکا؟ قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لم انشط لهذه الاندیة ولا لما يدور فيها من حدیث يدور فيها من حدیث۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان مجلسوں میں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں اور نہ ہی ان باتوں کے لیے جو وہاں ہوتی ہے۔ قال ابو حذیفہ، حضرت ابو حذیفہ نے فرمایا، فہل انکرت من قومک شیئا، کیا آپ اپنی قوم سے کسی شے کا انکار کرتے ہیں؟ وہنا سکت عثمان ولم یجب، اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہوئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ یہاں پر یہ 3 لفظ ہے جی۔ پہلا تخطوہ، خطوہ سے ہے خطوہ، خطوہ یہ باب تفاعل سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، تخطیاً باندھنے کے معنی میں، تجاوز کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ باب نصرہ سے اس کو اگر ہم لے خطواً، قدموں کے درمیان کشادگی کر کے چلنا، اور اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، اختقاءً مصدر اس کا آئے گا تجاوز کرنے کے معنی میں، اور باب تفعیل سے اگر اس کو لیا جائے تخطیتاً، مصدر تخطیتاً، قدموں کو کشادہ کر کے چلنا، اس معنی میں یہ استعمال ہوگا۔ اگلا لفظ ہے متیناً، متین قوی مضبوط کو کہا جاتا ہے۔ متانہ یہ باب کرمہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے، متانتاً مضبوط و قوی ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو جب ہم باب ضربہ اور نصرہ پر لے جائے، متنن مصدر باب ضربہ اور نصرہ سے اس کا آئے گا پیٹھ پر مارنے کے معنی میں۔ باب نصرہ سے اس کا ایک دوسرا مصدر بھی متونن آ سکتا ہے، متونن یہ اقامت کرنے کے معنی میں، قسم کھانے کے معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے تمتیناً مضبوط بنانے کے معنی میں استعمال ہوگا، اور اس کے علاوہ باب مفاعلہ سے بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں، مماتنتاً ٹالنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا۔ آخری لفظ ہے ایدن، ایدن اید یؤید، یہ باب ضربہ سے ایدن مصدر یہی آتا ہے مضبوط اور سخت ہونے میں، اور یہاں پر یہی باب ضربہ سے استعمال ہوا ہے، اور اگر باب تفاعل پر اس کو لے جائے تأیدن تو پھر قوی ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ فأعاد علیہ ابو حذیفہ مقالتہ فأمعن عثمان فی الصمت، حضرت ابو حذیفہ نے ان پر اپنی بات دہرائی پھر سے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی مزید گہری ہو گئی، طویل ہو گئی۔ قال ابو حذیفہ، ابو حذیفہ نے کہا، ان لک ابا عمرو لشأنا ولا واللات والعزى ولكن عثمان لم يكد يسمع قسمه هذا حتى لوى وجهه۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ اے ابو عمر، لات اور عزہ کی قسم آپ کا کوئی اہم معاملہ ہے، لیکن حضرت عثمان نے گویا یہ قسم سنی نہ تھی، یعنی سن تو چکے تھے لیکن سنتے ہی فوراً رد عمل کے طور پر انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ اپنا چہرہ پھیر۔ وَيَنْظُرْ أَبُو حُذَيْفَةَ فَإِذًا وَجْهُ صَاحِبِهِ قَدْ ارْبَدَّ وَظَهَرَ فِيهِ غَضَبٌ لَمْ يَأْلِفْهُ مِنْهُ قَطُّ۔ ابو حذیفہ نے دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ وہ بالکل بدل چکا ہے، اور غصے کے ایسے آثار ان پر نمایاں ہے
جن کے بارے میں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بالکل مانوس نہ تھے، یعنی ان کو پہلے کبھی اس حالت میں بالکل نہیں دیکھا تھا۔ قال ابو حذیفہ، تو حضرت ابو حذیفہ نے کہا ویحک ابا عمرو انک لتعرف ما بینک و بینی من الود وانک لی لخلیل وفی امین فاظہرنی علی ذات نفسک۔ حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ اے ابو عمر، تیرے لیے ہلاکت ہو، میری اور آپ کی جو محبت ہے اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور بلا شبہ آپ میرے گہرے دوست اور میرے معتمد ہیں، مجھے اپنے بارے میں باخبر کیجئے، یعنی کیا معاملہ ہے مجھے کھل کر بتا دیجئے۔ قال عثمان فی صوت وداع لین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اطمینان اور نرم لہجے میں ان کو کہا فإن شئت ان تستبقی ما بیننا من الود فلا تذکر اللات والعزى وهذه الآلهة، بس اگر تو چاہتا ہے کہ ہماری یہ دوستی اسی طرح، ہماری محبت اسی طرح برقرار رہے جس طرح سے ہے، تو لات اور عزہ اور ان جیسے دوسرے جھوٹے معبودوں کا ذکر میرے سامنے چھوڑ دو۔ پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا جملہ ہے وہ اگلے سلائیڈ میں لگا دیں گے۔ یہاں پر یہ دو الفاظ ہے جی، امعنا، معنا، یہ باب فتح سے، معنن باب نصرہ سے بھی معنن، باب نصرہ سے معنن آ جائے تو ناشکری کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور باب کرما اور فتحہ معنن معونن، کرما سے معونن آہستہ آہستہ بہنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے امعانن، مبالغہ کرنے کے معنی میں، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خاموشی مزید طویل ہو گئی، گہری ہو گئی، تو مبالغہ اس اعتبار سے۔ اور اگر باب تفعل سے اس کو لیا جائے تمنعن، تمعنن، تو ذلیل اور حقیر ہونے کے معنی میں یہ آئے گا۔ لوا، لوا، باب ضربہ سے لین، لوین، دونوں طرح یہ مصدر تیسرا بھی لین بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ لین یا لوین آ جائے تو موڑنے کے معنی میں یہ آئے گا، اور اگر لین مصدر اس کا آ جائے، لین یا مشدد، تو پھر اعراض کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ باب افتعال سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، التواءً، دشوار ہونے کے معنی میں۔ پڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ لا تغنی عنکم شیئا، یہ ما قبل والے جملے کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے سامنے لات اور عزا اور اس جیسے دوسرے الہوں کا ذکر نہ کرو جو تجھے کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے۔ ہنالک وجمع ابو حذیفہ وجمۃ قصیرۃ، اب تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پر بھی کچھ بل پڑ گئے۔ ثم قال، پھر کہا ویحک ابا عمرو فانک اذا قد صبوت، اور کہا اے ابو عمر ہلاکت ہو تیرے لیے، تو اس وقت صابی ہو گیا ہے۔ صابی یہ کہا جاتا تھا ان لوگوں کو جو اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر دوسرے دین پر آ جاتے۔ قال عثمان فی صوت اشد دعتا واعظم لینا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی زیادہ پر اطمینان اور زیادہ نرم لہجے میں کہا لم اسب ابا حذیفہ وانما اہتدیت، اے ابو حذیفہ میں نے آبائی دین نہیں چھوڑا بلکہ ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں۔ انک فتن حازم رشید لم تتقدم بک السن بعد ولکنک قد رأیت الدنیا وطوفت فی اقطار الارض وبلوت اخبار الناس وجربت الاحداث والخطوب، لیکن آپ بلا شبہ آپ ایک دور اندیش
اور عقل مند آدمی ہیں. ابھی تک آپ کی عمر اتنی نہیں گزری لیکن آپ نے دنیا دیکھی ہے اور روئے زمین کے مختلف خطوں میں آپ گھومے ہیں، لوگوں کے اخبار کو آزمایا ہے اور پریشان کن حالات کو پرکھا ہے. افطرا من الرشد ان یؤمن مثلک ومثلی لانصاب من خشب وصخر صورها الناس بأیدیہم. کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی کہ مجھ جیسا اور تجھ جیسا شخص ان بتوں اور مورتیوں کی جن پر لکڑیوں اور پتھروں سے لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، ہم ان پر ایمان لے آئے، کیا میرے اور آپ جیسے شخص کے لیے یہ مناسب ہے؟ یہاں پر یہ 4 الفاظ ہیں جی. پہلا وجمع، باب ضربہ سے وجمن وجومن، یہ مکہ مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے، یا بعض اوقات شدت غضب کی وجہ سے، انتہائی شدید غصے کی وجہ سے انسان سے جو گفتگو نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، بات نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں. صبوتا، یہ باب فتحہ اور کرمہ سے صبعن صبوعن مذہب تبدیل کرنے کے معنی میں آتا ہے. صوابی یہ ایک قوم بھی ہے جو ستاروں کی پرستش کرتی تھی، اور بنابر ایک قول یہ نوح علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، جبکہ اس کے علاوہ بھی یہ قول ہے کہ نہیں، یہ ان کے علاوہ کوئی اور دوسری قوم تھی. تو بہرحال یہی مختلف اقوال ہے اس میں. حازم، حزمہ، باب کرمہ سے حزمن مصدر آتا ہے اور ضربہ سے بھی حزمن. کرمہ سے آ جائے تو ہوشیار اور دور اندیشی سے کام لینا، جبکہ باب ضربہ سے حزمن آ جائے تو پھر یہ باندھنے کے معنی میں آئے گا، اور اگر ذا کے حرکت کے ساتھ حزمن ہو تو یہ پھر باب سمعہ سے آئے گا، سینے میں کسی چیز کا پنس جانا. اس کے علاوہ باب افعال سے ہم اس کو بھی لے سکتے ہیں احزامن. احزامن یہ تنگ کرنے کے معنی میں یہ آئے گا. باب تفاعل سے اور باب افتعال احتزامن تحزمن، یہ رسی وغیرہ سے کمر کسنا، اس معنی میں یہ پھر آئے گا. یہ آخری لفظ لانصاب، انصاب نصب مفرد اس کا یہی آتا ہے واحد. باب نصرہ اور ضربہ دونوں سے نصبن کڑا کرنے کے معنی میں، تکانے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر باب سمعہ سے اس کو لیا جائے تو نصبن آئے گا، تکنا. باب تفعیل سے تنصیباً بلند کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب مفاعلہ سے مناسبتاً دشمنی کرنے کے معنی میں، مقابلہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. جی یہی تک ہمارا سبق تھا عزیز طلباء کرام. امید ہے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.